یہ ہماری التجا تھی جو ہم نے اپنی ختم کی، اور اگر 3 دنوں میں ہماری بات چیت نہ ہوئی تو ہم پورے ملک کو بند کریں گے۔ 3 سال کا وہ تجزیہ کرے کہ 3 سال میں پاکستان کا کیا نقصان ہوا ہے، پنجاب کا کیا ہوا ہے، کسان کا کیا نقصان ہوا ہے۔ میں آج بتا کے جا رہا ہوں بلین آف ڈالر کا نقصان ہوا ہے ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے، ہم پورا پنجاب بند کریں گے۔ پھر ہم مجبور ہو کے میں اعلان کر رہا ہوں آج، ہم نے سوچا تھا کہ ہم اپنے اس پیارے ملک میں احتجاج نہیں کریں گے، لیکن جب ہمارا گلا دبایا جا رہا ہے، ہمیں معاشی ہمارا قتل کیا جا رہا ہے، ہماری زراعت کو برباد کیا جا رہا ہے، تو ہمارے پاس سوائے احتجاج کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ خریداری سے پہلے سارے معاملات طے ہوتے، آپ کل تک طے کر رہے تھے، بینکوں سے معاملات طے ہو رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں، اتنی لمبی لمبی گاڑیاں، اتنے بڑے بڑے دفتر کس لیے آپ کے پاس؟ یہ ٹیکس کا پیسہ ہے، حرام کا پیسہ نہیں ہے، یہ غریب عوام کے پیسے سے تم تنخواہیں لے رہے ہو۔ اپنی کارکردگی تو دیکھو، اور پھر آپ نا کاشتکار کے ساتھ حسن سلوک دیکھو کہ کاشتکار کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہو۔ میں آج مطالبہ کرتا ہوں اس پلیٹ فارم پہ کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا جائے، وہ ان 3 سالوں کا حساب کر کے سامنے لے کے آئے کہ 3 سال میں کاشتکار کی بربادی کیسے کی گئی ہے، کس کس نے کی ہے، کون کون ذمہ دار ہے اس کا، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ہمیں یقین کر لیں، ہم مجبور ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں احتجاج کرنا پڑے گا، ملک کے لیے احتجاج کرنا پڑے گا۔ ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں سپیکر کے انڈر، ہماری بات تو سنیں کہ ہم ملکی مفاد میں بات کر رہے ہیں یا یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ ملکی مفاد میں بات کر رہا ہے۔ کاشتکار زیادہ ہو گیا تب مرا، نہ ہو گیا تب مرا، کم ہو گیا تب مر گیا۔ پیداواری لاگت ہماری کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے؟ 6-7 ہزار والی ڈی اے پی 15,500 پہ چلی گئی ہے، 2,000 والی یوریا 47,500 پہ چلی گئی ہے، 5 روپے 35 پیسے والا یونٹ آج 50 روپے پہ چلا گیا ہے۔ لیبر چارجز بڑھ گئے ہیں، ٹرانسپورٹیشن بڑھ گئی ہے، لیکن نہیں بڑھے تو کاشتکار کی پروڈیوس کا ریٹ نہیں بڑھا۔ زراعت کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، گندم کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، چینی کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، کاشتکار کا قصور ہی کیا ہے؟ میں تو آج یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں، خدا کے لیے اس فوڈ ڈپارٹمنٹ کو ختم کر دیں، اس غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے بچاؤ۔ یہ صرف کرپشن کے لیے کام کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ کام کرتے تو پچھلی دفعہ EWR سسٹم چل جاتا۔ اگر یہ کام کرتے تو اس دفعہ یہ کمپنیز 1 اپریل کو آ کے خریداری شروع کرتی، بینکوں سے معاملات طے ہو جاتے۔ کل تک ان کے بینکوں سے معاملات طے نہیں ہو رہے تھے۔ میری ڈی جی فوڈ سے کل بات ہوئی، مجھے کہتا ہے آپ اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ امجد حفیظ صاحب، میں لعنت بھیجتا ہوں سیاست کرنے کے اوپر۔ میں ایک محب وطن شہری ہوں، میں اپنے پاکستان سے اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا۔ میرا جینا پاکستان میں، میرا مرنا پاکستان میں، میری اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ایمان ادھر، قبرستان ادھر، سیر و سیاحت ادھر پاکستان میں۔ آپ کہتے ہیں میں سیاست کر رہا ہوں، میں اگر زراعت کی بہتری کے لیے بات کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم پر ایکڑ پیداوار بڑھائیں۔ جناب ڈی جی صاحب، میں آپ کو بتا دوں، آپ نے کبھی بی ٹیک میں نہیں سنا ہوگا کہ اس وقت اس سال $6 بلین کا ایگریکلچر پروڈیوس کے امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی پالیسیوں کی وجہ سے ہے، یہ صرف اسی گندم کی وجہ سے ہے کہ کاشتکار کے پاس جب پیسے نہیں تھے تو اس نے ان 2-3 سالوں میں بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کی۔
اس کے پاس خرچ نہ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے کہ جب اس کو پیداواری لاگت ہی واپس نہ ملے، جب اس کا خرچہ ہی اس کو واپس نہ ملے، کب تک وہ زیور بیچے گا، جانور بیچے گا، زمین بیچے گا، درخت بیچے گا؟ کبھی کسی نے سوچا، کبھی کسی نے سوچا کہ کاشتکار زمینیں کیوں بیچ رہے ہیں، کالونیاں کیوں بن رہی ہیں؟ جس حساب سے ہم اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں، ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں، ایک ملک جتنی آبادی اب ایڈ کر رہے ہیں، لیکن اپنے رقبے کم کر رہے ہیں۔ میں نے بہت دفعہ جہاں کے پریس کانفرنس کی کہ ہمیں چولستان کو آباد کرنا چاہیے، باقی جتنے بھی غیر آباد رقبے سب کو آباد کرنا چاہیے تاکہ ہم خود کفیل رہے۔ اللہ نے تو ہمیں بہت کچھ نوازا، اللہ نے تو ہمیں بہت کچھ دیا، 1500 کلومیٹر ہمیں سمندر دیا، چاروں موسم دیے، کراچی سے لے کے پشاور تک ہمیں میدانی علاقہ دیا، پہاڑ ہمیں دیے، جنگلات ہمیں دیے، دریا ہمیں دیے، ریگستان ہمیں دیا، چولستان ہمیں دیا، تھر ہمیں دیا، روئی ہمیں دیا۔ ایک نہیں دی تو ایک ول نہیں تھی ہمارے پاس۔ یعنی مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں کاٹن گروور ہوں۔ 92 میں ہماری پروڈکشن تھی 1 کروڑ 28 لاکھ بیل، انڈیا تھا 1 کروڑ 10، اب انڈیا 4 کروڑ پہ چلا گیا ہے۔ ہم نے کاٹن بیل کا وزن بھی کم کر لیا، ہم 55 لاکھ پہ، اگر وہ ویٹ کا لاس نکالے تو ہم 45 لاکھ پہ ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہمیں، ہماری پالیسیاں کی وجہ سے، ہماری ترجیحات کی وجہ سے۔ یہاں پہ تو پاکستان میں زراعت کا کاروبار نہ منافع بخش ہے اس وقت، نہ باعزت ہے۔ بہت سارے نالائق لوگوں کو آ کے سیٹیں دے دی گئی جن کو پتہ ہی نہیں کہ زراعت کیا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ کسان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرنا چاہیے۔ اور بھائی حکومت کا اپنا نعرہ تھا، کسان خوشحال پاکستان خوشحال۔ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کسان اس وقت خوشحال نہیں ہے۔ ہمارا سب سے خوشحال ڈویژن تھا ساہیوال ڈویژن، اس وقت وہ کاشتکار بیٹھا رو رہا ہے جس کو آلو کے پیسے نہیں ملے، جس کو گوبھی کے نہیں ملے، جس کو مٹر کے نہیں ملے، گاجر کے نہیں ملے، مولی کے نہیں ملے، اس کی پیداواری لاگت اس کو واپس نہیں ملی۔ وہ کیا کرے گا، آگے کیسے خرچ کرے گا؟ اس نے بھی اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے، کپڑے لے کے دینی ہے، خوراک دینی ہے، ان کا علاج کرنا ہے، وہ کہاں سے کرے گا؟ اس سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ ہم آگے جانے کی بجائے دن بدن پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ہم آبادی بڑھا رہے ہیں، دوسری طرف ہم جن چیزوں میں ہمیں خود کفیل ہونا چاہیے تھا، آج 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ جس چیز کی ہم ایکسپورٹ کرتے تھے اس میں ایک سال میں کمی میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف چاول میں 4 بلین ڈالر سے ہم 1.8 بلین ڈالر پہ آ گئے ہیں۔ مکئی کی 70% ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، فروٹ ویجیٹیبل میں 42% ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، مرچ میں ہماری 90% ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے۔ ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ؟ یہ ملک اسی لیے تو نہیں بنا تھا کہ چند لوگوں کو مراد دیں، پورا ملک کمائے صرف وہی کھائیں، ان کی گاڑیوں کا پیٹرول۔ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، کسی آدمی نے لکھا تھا کہ جس کی 20 لاکھ تنخواہ ہے اس کو پیٹرول مفت، اس کو گھر مفت، جس کی 40,000 ہے اس کے لیے اس نے ہر چیز کا بل ادا کرنا ہے۔ یہ انصاف ہے؟ کاشتکار کے یہاں حقوق ہی نہیں ہے، اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ملتا ہے؟ سوائے دھکوں کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملتا۔ بلکہ جو شخص آپ کو ہر چیز پیدا کر کے دیتا ہے، وہ چاہے گوشت ہو، دودھ ہو، گندم ہو، سبزیاں ہو، فروٹ ہو، چاول ہو، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا بھی نہیں جاتا، اس کو پینڈو اور گوار کا لقب دیا جاتا ہے۔ یہ ہے پاکستان میں ایک کاشتکار کی عزت۔ ہماری ترجیحات میں اگر زراعت نہیں ہے، خدا کی قسم پھر ہماری ترجیحات میں پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے بنا ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، لیکن پاکستان زندہ باد اسی وقت ہوگا جب اس ملک کا کسان خوشحال ہوگا، جب اس ملک میں زراعت اتنی ترقی کرے گی کہ آج ہمارے پاس موقع تھا کہ ہم دنیا میں ایکسپورٹ کرتے۔ دنیا میں ایک غذائی بحران آ رہا ہے،
ہمارے پاس کوئی غذائی بحران آنے کا چانس نہیں تھا، لیکن ان اقدامات کی وجہ سے میں خوف زدہ ہوں کہ جب کاشتکار ایک کاشت نہیں کرے گا، میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر اسپیکر پنجاب اسمبلی آپ کے گروپ کے ان کے زیر نگرانی ایک کمیشن بنایا جائے انڈیپینڈنٹ، اور بیٹھ کے 3 سال کا وہ تجزیہ کرے کہ 3 سال میں پاکستان کا کیا نقصان ہوا ہے، پنجاب کا کیا ہوا ہے، کسان کا کیا نقصان ہوا ہے۔ میں آج بتا کے جا رہا ہوں بلین آف ڈالر کا نقصان ہوا ہے ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے، ہم پورا پنجاب بند کریں گے، پھر ہم مجبور ہو کے میں اعلان کر رہا ہوں آج۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم اپنے اس پیارے ملک میں احتجاج نہیں کریں گے، لیکن جب ہمارا گلا دبایا جا رہا ہے، ہمیں معاشی ہمارا قتل کیا جا رہا ہے، ہماری زراعت کو برباد کیا جا رہا ہے، تو ہمارے پاس سوائے احتجاج کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج 24 تاریخ ہے، کارکردگی یہ ہے کہ تمام ششمائی نہریں بند ہیں اس وقت، حالانکہ 10 سے 15 اپریل کو چل جانی چاہیے۔ ہمارے محکمے کر کیا رہے ہیں، کام کیا کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم ان کے جا کے دفاتر دیکھو، لگتا ہے کہ سارے وائس رائے کے آفس میں بیٹھے ہیں۔ ایک ایک کا دفتر میں جا کے میں نے دیکھا ہے، ان کی گاڑیاں دیکھے، ان پاس سہولتیں دیکھے اور ان کا کام دیکھے کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے، زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم صرف ایڈیبل آئل 4 سے 5 بلین ڈالر کا باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ ہم نے 3 بلین کی کاٹن امپورٹ کی ہے باہر سے، باقی ہر چیز الگ ہے۔ کیا ہم نے کوئی کام کیا اپنے ملک کے لیے؟ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ آئیں سب مل کے بیٹھے پاکستان کے لیے، آئیں سب مل کے فیصلے کریں پاکستان کے لیے، آئیں مل کے اس غریب مظلوم کاشتکار کو حقوق دے۔ ایک جسٹس ریٹائر ہوتا ہے، وہ 5 سال نوکری کرے، 7 سال نوکری کرے، مرتے دم تک اسے گاڑی بھی ملتی ہے، پیٹرول بھی ملتا ہے، ڈرائیور بھی ملتا ہے، اسے بجلی بھی ملتی ہے، اور اسے کو 10-15 لاکھ پینشن ہر مہینے ملتی ہے۔ جو پوری زندگی کام کرتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ پھر ہم دنیا میں دودھ میں 4تھے نمبر پہ ہے، کپاس میں 6 نمبر پہ ہے، چاول میں 4تھے نمبر پہ ہے، گندم میں 7ویں نمبر پہ ہے، گنے میں 8ویں نمبر پہ ہے۔ یہ کاشتکار کی محنت ہے نا، اور وہ صاحبان انصاف کرنے والے دنیا میں 140ویں نمبر پہ ہیں، ان کے لیے بارات ہے۔ حالانکہ وہ بارات ملنی تو کاشتکار کو تھی جو دنیا کا مقابلہ کر رہا ہے فوڈ سیکورٹی میں، کیونکہ وہ انصاف کرنے والے ہیں اور انہیں توفیق نہیں ہے کہ وہ کسان کو انصاف دے دے۔ کسان خدا کی قسم امید نہیں رکھتا جا کے ریٹ کر دے وہاں پہ اور اسے فوری انصاف مل جائے۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جب ہم آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں کہ جی جائیں کورٹ میں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں جانے کا کیا فائدہ، ہمیں کون سا وہاں پہ انصاف مل جانا ہے۔ انصاف کی یہ پوزیشن ہے، اور کاشتکار کے ساتھ تو کہیں بھی انصاف نہیں ہو رہا۔ اس کو اس کی کسی بھی میں آپ کو ایک عرض کروں، جب ہماری کسی چیز کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، جب آف سیزن میں کوئی چیز آتی ہے، ٹماٹر ہے 100, 150, 200 روپے کلو چلا جاتا ہے، اس وقت اے سی، ڈی سی، کمشنر، چیف منسٹر سب مل کے کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں اکثریت منڈی میں موجود ہوتی ہے۔ جب وہی ٹماٹر آلو 1 روپے کلو بک رہا ہوتا ہے، اس وقت جو خوشی کی شادیانے بجا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے قوم کے لیے سستا کر دیا۔ بھئی آپ نے کیا ہی کیا ہے، آپ کی کنٹریبیوشن ہی کیا ہے پنجاب کے لیے؟ اگر اس پاکستان کے لیے کسی کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے تو اس کاشتکار کی ہے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، اگر پاکستان کے لیے کوئی قربانی دے رہا ہے تو وہ کسان ہی ہے، یا ہمارے بارڈر پہ کھڑا ہوا وہ سپاہی ہے، وہ قربانی دے رہا ہے۔ آپ لوگوں کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ میں اسی لیے 2012 سے کہہ رہا ہوں کہ فوڈ سیکورٹی کسان، بارڈر سیکورٹی جوان، ایکول ٹو خوشحال مضبوط پاکستان۔ یہ پاکستان اگر آج خوشحال ہے اور مضبوط ہے تو صرف اس کسان اور جوان کی وجہ سے ہے، ورنہ آج جو کسان کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ کل سے پکڑ دھکڑ شروع ہوگی ٹرکوں کی۔ کل سے کہا گیا ہے کہ کاشتکار اپنے گھر میں 25 من سے اوپر گندم نہیں رکھ سکتا، اپنی اگائی ہوئی گندم نہیں رکھ سکتا۔
اندازہ کر لے جس نے خرچہ کیا, جس نے کھاد خریدی, جس نے راتوں کو پانی لگایا, نہیں دیکھا سردی میں کورا پڑا ہے, سانپ ہے, بچھو ہے, ہر چیز کا مقابلہ کر کے آپ کے لیے گندم اگائی. آج فوڈ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے آپ نہیں رکھ سکتے, ہم مارے کہیں, جبکہ پچھلے سال یہی زبردستی 3000 میں اٹھا کے فوڈ فلور ملوں کو 3500, 3600, 3800 میں انہوں نے بیچ کے پیسے کمائے. کاشتکار نے تو کبھی کرپشن نہیں کی. کاشتکار کے اوپر تو رشوت لینے کا کوئی الزام نہیں ہے. کاشتکار تو نیب خدا ہے, اللہ کا دیوا رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچا رہا ہے. اس نیب خدا کو تنگ مت کرو, یہ ملک یہی چلا رہا ہے, آئندہ بھی یہ ملک یہی چلائے گا. اس کی وجہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا سب سے زیادہ جو اس میں قربانیاں دینے والے تھے وہ ہمارے بزرگ کسان ہی تھے اس وقت. یہ بہت قربانیاں دے کے یہ ملک بنا ہے. ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ آج مل بیٹھ کے زراعت کو آگے لے کے جاتے. جب ان کے اپنے معاملات ہوں, تنخواہیں بڑھانی ہوں, تو اس وقت پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, کاف لیگ سب اکٹھے ہوتے ہیں تنخواہیں جب بڑھانی ہوں. جب پاکستان کی معیشت کا سوال ہو, پاکستان کے کسان کا سوال ہو, پاکستان کی زراعت کا سوال ہو, پاکستان کے امن و امان کا سوال ہو, اس وقت ان کی آپس میں تفریح ہوتی ہے, آپس میں بات بھی نہیں کرتے. یعنی یہ ذات کے لیے اکٹھے ہیں, یعنی 600% تنخواہیں بھی بڑھائی گئی. شرم نہ آئی ان کو اس وقت کہ یہ غریب کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. 10 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. کاشتکار کے جا کے دیکھیں تو صحیح کاشتکار کے حالات کیا ہے اس وقت. خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ بہت سارے کاشتکاروں نے اپنی بچیوں کی شادیاں منسوخ کی ہیں. جب اسے امید ہوتی ہے کہ میری فصل آ رہی ہے, گندم آ رہی ہے, چاول آ رہا ہے, کپاس آ رہی ہے, مجھے پیسے آئیں گے, میں اس کے ہاتھ پیلے کروں گا. اب تو کاشتکار کے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے, زمینیں ہیں وہ بیچ رہا ہے. آج بھی وقت ہے ہم سب پاکستان کے لیے سوچیں, ہم سب پاکستان کے لیے بات کریں. اور پاکستان کے لیے ضروری ہے, پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے. ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں, ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں کہ جیسے گردانے ہوتے کملے بھی سیانے. آج اس جنگ میں اگر ہم سکون کی نیند سوتے, کھانا کھا کے سوتے رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کھانے کی گندم تھی, اس کسان کی اگائی ہوئی. اللہ کا دیا اور رزق ہمارے پاس موجود تھا. ڈرو اس وقت سے, ڈرو. اب باہر سے بھی آپ کو نہیں ملے گی, یہ میں آپ کو بتا دوں. یوریا باہر سے آپ کو نہیں ملے گی, ڈی اے پی آپ کو باہر سے نہیں ملے گی, گندم آپ کو باہر سے نہیں ملے گی. جہاز رانی کے راستے بند ہیں. ہمیں اب اور طریقے سے سوچنا ہوگا اپنے ملک کے لیے. میں 92 سے کاشتکاری کر رہا ہوں, میرا پروفیشن بھی یہی ہے, میرا شوق بھی یہی, میرا زراعت کے علاوہ اور کوئی کاروبار نہیں ہے. ہمیں قدرت نے بہت نوازا ہے, لیکن ہماری اپنی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں, ہماری اپنی سوچ صحیح نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم زراعت پہ اچھے لوگوں کو لے کے آئیں, زراعت پہ اچھے لوگوں کو بٹھائیں جو اہلیت رکھتے ہوں. فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کے پاس بہت سارے ایم پی ہے جو ذمہ دار ہیں, آپ ان کو لے کے کیوں نہیں آتے؟ سلما بٹ صاحبہ کو کیا پتا ہے زراعت کیا ہے, اس کو کیا پتا کسان کے حالات کیا ہے, اس کو کیا پتا کہ آلو کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے, گندم کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے, اس کو کیا پتا چاول کی کتنی قسمیں ہیں. کاشتکار وہ چاول کس طرح اگاتا ہے. ایک چنگیز خان کے ہسٹوریکل ورلڈ ہے, اس نے کہا تھا کہ میں نے پوری لائف میں ایک دفعہ بھی ظلم نہیں کیا. سننے والے حیران ششدر رہ گئے کہ جس نے خون کے دریا بہائے, لاشوں کے انبار لگائے, کھوپڑیوں کے مینار بنائے, وہ کہتا میں نے ظلم نہیں کیا. تو اس نے اپنے وزراء کے سامنے تشریح کی کہ میں نے پوری لائف پہ کسی لائق کے اوپر نالائق نہیں بٹھایا. ہمارے ساتھ وہ ظلم ہو رہا ہے, وہ ظلم ہو رہا ہے جس کو چنگیز خان کہتا تھا ظلم. لیکن آج ہمارے سامنے 25 کروڑ عوام ہے اور یہ پیارا ملک پاکستان ہے. ہم کاشتکار آج بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کی ترقی میں جتنا حصہ ڈال سکے ڈالیں, اور ہمارا فرض بنتا ہے.
میں حکومت سے، اپوزیشن سے، سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سے یہ ملک بند مت کرواؤ، یہ پھر نہیں کھلے گا۔ یہ کاشتکار کے بارے میں آپ کو حلفاً خدا کی قسم بتا کے جا رہا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو زراعت میں آگے شامل نہیں کر رہا، اس کے بچے زراعت میں نہیں آ رہے۔ یہ بڑی الارمنگ پوزیشن میں بتا کے جا رہا ہوں، آپ چیک کر لیں، اس کے بچے زراعت میں نہیں آ رہے۔ وجہ زراعت باعزت اور منافع بخش کاروبار نہیں رہا۔ جب کاشتکار کے گھر پڑی گندم پہ، جب پیرا فورس یا باقی پولیس جمپ لگا کے دیوار کراس کر کے اندر جاتی ہے تو اس کا سینہ چاک ہوتا ہے اس وقت کاشتکار کا۔ آپ یقین کر لیں، کل جب یہ خبر ملی کہ کریک ڈاؤن کر دیا فوڈ ڈپارٹمنٹ نے، مجھے ایسے نہیں لگا کہ میری کمر میں خنجر گھونپا گیا کاشتکاروں، جو مجھے سب کاشتکاروں نے بتایا، لگتا یہ تھا کہ ہماری کمر میں برس مارا انہوں نے۔ بھئی ان کی کنٹریبیوشن ہی کیا ہے، ان کا کام ہی کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ کون سا طریقہ ہے کہ ڈی جی فوڈ سے عام کاشتکار مل نہیں سکتا اپنا دفتر چھوڑ کے، وہ سی ایم آفس میں بیٹھا ہے۔ کبھی ایسا ہوا دنیا میں؟ مجھے کسی ایک ملک کا بتا دے، کسی ایک ملک کا بتا دے۔ بھئی دفتر تمہارا فورٹ لٹل روڈ پہ ہے، وہاں بیٹھو، وہاں تمہیں کاشتکار آ کے بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ نہ کاشتکار رابطہ کر سکے، نہ گیٹ انٹر کر سکے، نہ تم سے مل سکے۔ اپنی مرضی سے لوگوں کو بلا کے ملنا، مرضی کے لوگوں سے بارگیننگ کرنا، بات چیت کرنا، تو کاشتکار کرے تو کرے کیا؟ ہم نے تو اسے یہ تو نہیں کہا کہ ہمیں باردانہ دو۔ بھئی اگر سپلائی اینڈ ڈیمانڈ برابر ہو گئی ہے کہ ہماری جتنی سپلائی ہے اس سے زیادہ ڈیمانڈ ہے تو پھر بکنے دو، پھر سیل ہونے دو، پھر قانون کے مطابق کام ہونے دو، پھر آ کے رکاوٹ۔ یعنی فوڈ ڈپارٹمنٹ بنا ہے کاشتکار کے استحصال کے لیے، فوڈ ڈپارٹمنٹ بنا ہے زراعت کی تباہی کے لیے، فوڈ ڈپارٹمنٹ بنا ہے پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے۔ میں کہتا ہوں 3 سال کا حساب نکالو، بلین آف ڈالر کا نقصان ہوا اس ملک کی معیشت کو۔ صرف ایک سال میں 6 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ یہ ہماری التجا تھی جو ہم نے اپنی ختم کی، اور اگر 3 دنوں میں ہماری بات چیت نہ ہوئی تو ہم پورے ملک کو بند کریں گے۔